نستعينه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما زهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن. صدق الله مولانا العظيم. وقال تعالى قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم إن الله خبير بما يصنعون. معزز حاضرین و سامعین، تمام مائیں بہنیں بیٹیاں مرد و خواتین حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سنہ سرکل ایک ایسا انٹرنیشنل اور عالمی ادارہ وجود میں الحمدللہ آ چکا ہے جو اس پرفتن دور کے اندر دین اسلام کی اشاعت میں اپنی پوری ہمت اور کوشش کے ساتھ دن رات محنت میں لگا ہوا ہے، اور بڑی خوشی ہوتی ہے کہ بہت سے پروگرام وہ جن کا تعلق چاہے بچوں سے ہے، کڈز سے ہے، وہ مرد حضرات سے ہے، خواتین سے ہے، اور عالمہ کورس ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں چل رہی ہیں یہ محض اللہ کی طرف سے قبولیت کی علامت ہے کہ اصل چیز قبولیت ہے، اللہ نے قبول فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام اس میں جتنے بھی لوگ کام کرنے والے ہیں، پڑھانے والے ہیں، پڑھنے والے ہیں، سب کو قبول فرمائے، پڑھنے پڑھانے کو اعلیٰ درجے میں قبول فرمائے، بہترین اجر عطا فرمائے۔ الحمدللہ بیانات کے سلسلہ میں جس موضوع پر لب کشائی کے لیے موقع دیا گیا ہے وہ شریعت مطہرہ کی روشنی میں پردے کے احکامات ہیں۔ دین اسلام وہ دین فطرت ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اور شرم و حیا ہی اصل میں ایمان کا زیور ہے۔ اسلام یہ چاہتا ہے کہ دنیا کے اندر اعلیٰ اخلاق اور کردار کی تکمیل ہو، اور معاشرے کے اندر تمام بھلائی اور خیر کے جذبات پھیلیں، برائی اور شر کو نہ صرف ختم کر دیا جائے بلکہ اس کی طرف بڑھنے والے تمام رستوں کو بھی روک دیا جائے۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں کہ عرب کا معاشرہ جہاں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل وہ معاشرہ کتنے ہی گناہوں برائیوں کے اندر ڈوبا ہوا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کی تربیت فرمائی اور ان لوگوں کو ان گناہوں اور ان گندگیوں سے نکال کر پاک صاف کر دیا کہ وہ لوگ شرم و حیا کا پیکر بن گئے، وہ لوگ
جو عزتوں کو تار تار کرنے والے تھے، معاشرے کے اندر بے حیائی کو پھیلانے والے تھے، وہی لوگ عزتوں کے محافظ بن گئے۔ تو دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تربیت تھی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اس معاشرے کو تبدیل فرما دیا کہ بقول شاعر کہ خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاشرے کو شرم و حیا کی بھی معراج سے نوازا، اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے بے حیائی کی سخت الفاظ میں مذمت فرمائی۔ چنانچہ سورہ نور کی جو آیت میں نے تلاوت کی ہیں، اسی صورت کے اندر آیت نمبر 19 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ترجمہ جو لوگ اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ تو اگر دیکھا جائے کہ پردے کے احکامات کس طرح سے اس کا آغاز ہوتا ہے، پردے کا حکم 5 ہجری میں آیا۔ سورہ نور کی آیت نمبر 30 میں اللہ تعالیٰ نے اس کا حکم دیا، اور تقریباً قرآن پاک کے اندر 7 آیات ہیں جن میں واضح طور پہ پردے کا حکم دیا گیا ہے، اور 70 سے زیادہ احادیث جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے پردے کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے۔ آیت مبارکہ جو میں نے تلاوت کی سورہ نور، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ویحفظوا فروجهم، اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک صاف معاشرے کی تعمیر کے لیے، جہاں پر اسلام یہ چاہتا ہے کہ جتنی بھی بے حیائی اور اس طرح کے جذبات ہیں اس سے انسان کو پاک صاف کر دیا جائے، اور یہاں پر حکم دیا جا رہا ہے چنانچہ اسی کو سامنے رکھتے ہوئے کہ ایمان والوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھا کریں اور اپنی شرمگاہوں کو بھی محفوظ رکھا کریں، یہ بات ان کے لیے بہت پاکیزہ ہے، بے شک اللہ جانتا ہے جو یہ کرتے ہیں۔ اسی طرح بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے خواتین کو بھی نظریں جھکانے کا حکم دیا ہے، فرمایا کہ وقل للمؤمنات، ترجمہ اور ایمان والیوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھا کریں اور اپنی عصمت کی حفاظت کیا کریں۔ دیکھیے، قرآن کا مخاطب اور خطاب تمام انسانیت سے ہے جہاں، اور قیامت تک کے لیے ہے۔ قرآن مرد و عورت دونوں کو ہی مخاطب کرتا ہے۔ تو ان آیات کے اندر جو چیز واضح ہوتی ہے، جس کو بیان کیا گیا، وہ یہ کہ دراصل یہ ہے کہ برائی کی طرف بڑھنے کے جو راستے ہیں ان کو ہی روک دیا جائے، اس لیے شریعت نے بدنگاہی اور بدنظری سے ہی منع کر دیا تاکہ بدکاری کی طرف جانے کے راستے ہی بند کر دیے جائیں، کیونکہ بدنظری اور بدنگاہی، نظر کا غلط استعمال، یہی برائی اور بدکاری کی پہلی سیڑھی ہے۔ دیکھیے قرآن میں، دیکھیے اسلام کی خوبصورتی آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ زنا نہ کرو، فرمایا ولا تقربوا الزنا، کہ جو اسباب اور دوائی ہیں اور ان سے ہی روک دیا گیا تاکہ آگے بات بڑھنے نہ پائے۔ اسی وجہ سے ان آیات مبارکہ میں اپنی نظروں کی حفاظت کا حکم دیا، اور نظروں کی حفاظت کو دیکھیے مفسرین نے نقطہ لکھا ہے کہ نظروں کی حفاظت کے حکم کو شرمگاہ کی حفاظت پر مقدم کیا ہے، اسی لیے بد نظری سے منع کیا گیا ہے، اور نگاہوں کو نیچی رکھنا، اس سے یہ بات معلوم ہو گئی کہ فطرت اور حکمت الہیہ کے عین مطابق ہے۔
کہ ایک شخص اگر اپنی نظر کی حفاظت کر رہا ہے جس کا اللہ نے حکم دیا ہے، یہ اللہ کے احکامات کو پورا کر رہا ہے. یہ نظر معمولی چیز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے کہ یہ نظر جو ہے یہ شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے. یہی وجہ ہے کہ دوسری حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آنکھوں کا زنا کیا ہے کہ اس سے نامحرم کو دیکھنا. یہی وجہ ہے کہ رستے میں مجلس لگا کر بیٹھنے سے منع کیا گیا کہ جب ایک انسان رستے میں بیٹھا ہوگا جہاں سے لوگوں کی گزرگاہ ہے، لوگوں کا آنا جانا ہے، تو اس سے نظر کہیں بہک نہ جائے. بعض صحابہ کرام سے یہ بھی مروی ہے، فرماتے ہیں کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں اور ان کا زنا غیر محرم کو دیکھنا ہے. اور صحابہ کرام نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ زنا کی وجہ سے 6 قسم کی خرابیاں سامنے آتی ہیں. یعنی اگر انسان نظر کا غلط استعمال کر رہا ہے، بے پردگی کو فروغ دے رہا ہے، بے حیائی کی طرف بڑھ رہا ہے، تو دنیا میں کیا نقصانات ہیں؟ فرمایا رزق میں کمی ہو جاتی ہے. آج یہ انسان رزق میں کمی کا رونا رو رہا ہے، لیکن یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ آنکھیں تو اللہ کی امانت تھی. یہ آنکھیں کوئی معمولی نعمت نہیں ہے. ایک صاحب آفس میں کام کرتے ہوئے، سارے لوگ کام کر رہے ہیں، کہنے لگے کام کرتے کرتے کہ کیا ہوا، لائٹ چلی گئی. لوگوں نے کہا نہیں، لائٹ تو نہیں گئی. کل مجھے نظر نہیں آ رہا. تو اس شخص نے چلا کر کہا لائٹ نہیں گئی، دراصل اللہ نے میری بینائی چھین لی. یہ آنکھ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ طواف کے دوران ایک شخص نے جب نامحرم پہ نگاہ ڈالی، اللہ نے کیا کیا، وہیں اس کی بینائی چھین لی. یہ تو اللہ کی ڈھیل ہے. اللہ کس انداز میں انسان کو جھنجھوڑتے ہیں، بیدار کرتے ہیں، اس کو ریلائز کراتے ہیں کہ اے انسان تم کس طرف جا رہے ہو. تو معلوم یہ ہوا کہ رزق میں کمی کا ہونا جہاں اور بہت سی وجوہات ہو سکتی ہیں، وہ اس نگاہ اور نظر کا غلط استعمال بھی ہے. دوسرا یہ کہ نیکی کی توفیق سے محرومی. آج یہ انسان، اس کا دل دنیا کے اندر زیادہ لگتا ہے، عبادات میں وہ شوق نہیں نظر آتا، قرآن کی تلاوت میں اس کا دل نہیں لگتا ہے، اللہ کے گھر میں اس کو بیٹھنے کو دل نہیں کرتا. اس کے دل سے یہ جو عبادات کا شوق زائل اور ختم ہوتا جا رہا ہے. یہ بھی نگاہ کا غلط استعمال ہے. اور اسی طرح لوگوں کے دلوں میں اس سے نفرت پیدا ہو جاتی ہے. دنیا کا تیسرا نقصان یہ ہے نگاہوں کا غلط استعمال، کہ لوگ اس سے اس کو اچھا نہیں سمجھتے. اور اگر دیکھا جائے کہ آخرت کے اندر کیا ہے، تو اللہ معاف کرے، الیاس اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ کا غضب اس انسان کی طرف بڑھتا ہے. اور اگر جس خدا کے سامنے انسان نے اپنے اعمال کا حساب کتاب دینا ہے، اگر وہ خدا ہی انسان سے ناراض ہو جائے تو اس انسان کا کیا بنے گا؟ جیسے حدیث میں آتا ہے نا کہ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرماتے تھے کہ اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، یا اللہ میرا آسان حساب فرمائیے گا. تو آسان حساب کی کیا تشریح فرمائی کہ جس انسان کے اعمال نامے کو سرسری طور پر دیکھا جائے گا، زیادہ جانچ پڑتال نہیں کی جائے گی، تو یہ وہ انسان ہوگا کہ جو حساب کی سختیوں سے بچ پائے گا. تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اور دوسرا فرمایا عذاب کی سختی. اگر ایک انسان نظر کا غلط استعمال کر رہا ہے تو آخرت میں عذاب کی سختی اس پر مسلط ہوگی. اور تیسرا فرمایا دوزخ میں داخلہ. اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے. تو اس لیے نظر کی حفاظت بہت ضروری ہے. اور جب انسان نظر کی حفاظت کرتا ہے تو فرماتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کی وجہ سے اس کو ایسا حلاوت قلبی حاصل ہوتی ہے، اس کو عبادات کے اندر سرور اور سکون آنے لگتا ہے.
اور پھر اس کے بعد کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے سورہ نور کی آیت نمبر 31 میں خواتین کو حکم دیا، عورتوں کو، اور ان آیت نمبر 31 کا شأن نزول یہ ہے کہ حضرت اسماء بنت مرشدہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان میں محلے کی خواتین ان سے ملنے آتی تھیں، اور اس زمانے میں جو قاعدہ اور دستور تھا اور جو رواج تھا وہاں کا کہ انہوں نے جو ہے وہ اپنے سینہ بھی کھولا ہوا ہے، بال بھی کھولے ہوئے ہیں، اور کوئی ان کو پرواہ نہیں ہے. تو اس پر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی جس میں خواتین کو اپنی نگاہیں جھکانے کا اور اپنے آپ کو ڈھانپنے کا حکم دی. تو معلوم یہ ہو گیا کہ یہ جو اور اس کے اندر پھر یہ بھی بتا دیا کہ کن کے سامنے اس طرح سے آ سکتی ہیں. وہ اس کے اندر ان کے باپ ہیں، ان کے بیٹے ہیں، ان کے سسر ہیں، ان کے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں. تو معلوم یہ ہو گیا کہ جو محرم اور نامحرم کا فرق ہے یہ کسی انسان کا طے کردہ نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالی جو انسان کا خالق اور مالک ہے اس کی طرف سے طے کردہ ہے. اب ہم احادیث کی طرف بڑھتے ہیں جس سے مزید پردے کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ عورت کی سب سے بہتر خوبی کیا ہے. صحابہ کرام خاموش ہو گئے، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس دوران تشریف لے گئے. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کہ ابا جان کی مجلس میں کیا باتیں ہو رہی. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال پوچھا ہے کہ عورت کی بہترین خوبی کیا ہے. تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کا جواب دینا چاہا اور فرمایا کہ بہتر خوبی یہ ہے کہ نہ تو وہ مردوں کو دیکھیں اور نہ مرد ان کو دیکھیں، یعنی نہ خود مردوں کے سامنے ظاہر ہوں اور نہ مرد ان کو دیکھیں، یعنی دونوں طرف سے پردے کا حکم دیا. تو یہ ہے وہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو جنتی عورتوں خواتین کی سردار ہیں. ان کا یہ عمل، ان کا یہ فرمان اور ان کی اپنی زندگی ہمارے لیے بہترین مشعل راہ ہے کہ جب دنیا سے جانے لگی فرمایا وصیت کی جنازہ رات کو اٹھے، میرے کفن پہ بنا محرم کی نظر نہ پڑے. تو ہمارے لیے بہترین آج آئیڈیل جو ہے مسلمان خواتین کے لیے وہ سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی ہو نہیں سکتی. ہمارا اسلام کا دامن اس قدر وسیع ہے، اس قدر عظیم داستانوں سے اور عملی زندگی کی مثالوں سے بھرا ہوا ہے کہ ہمیں ادھر ادھر کے لوگوں کی طرف دیکھنے کی ضرورت ہی نہیں. ہمارے لیے یہی کافی ہے. یہ تو معیار ہے، یہ کرائٹیریا اور پیمانہ ہے کہ ہم کس کو آج رول ماڈل اور آئیڈیل طے کرتے ہیں. کیا ہم موجودہ زمانے میں وہ جو ہے دنیا کے اندر کس طرح کے لوگ جو جسے کیا کہتے ہیں فنون لطیفہ کے لوگ آ گئے، ان کی طرف ہم جانے لگے. ہم نے ان کے انداز کو، ان کی چیزوں کو اپنے لیے بہتر سمجھ لیا، حالانکہ ہمارے لیے تو سیدہ فاطمہ سے بڑھ کر کوئی تھی ہی نہیں. تو ہمیں ان اپنے اعمال سے توبہ کر کے اس ہستی کی طرف دوبارہ سے لوٹنا ہوگا. اس سے دوسری حدیث میں حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت خوشبو لگا کر مردوں کے پاس سے گزرے تاکہ اس خوشبو کو وہ مرد سونگھیں، تو فرمایا کہ یہ عورت زناکار ہے، اور زناکار ہے وہ ہر آنکھ جو اس کو دیکھ رہی ہے. تو اس سے مذمت معلوم ہوتی ہے خوشبو لگا کر گزرنا، کہ سارے رستے کو جو ہے وہ معطر کر دیا جائے اور لوگوں تک وہ خوشبو پہنچ جائے، اس کی مذمت فرمائی گئی. اسی طرح بڑی مشہور حدیث کہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ یہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں موجود تھی. اسی دوران حضرت عبداللہ بن
مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو نابینا صحابی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں ازواج مطہرات کو پردے کا حکم دیا کہ آپ پردہ کر لیں، پردے میں چلی جائیں۔ تو ان دونوں نے بیک وقت جواب دیا کہ یہ صحابی تو نابینا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم بھی نابینا؟ یعنی تمہارے لیے تو بھی تو ان کا چہرہ دیکھنا ممنوع ہے، اگر وہ نہیں دیکھ سکتے آپ تو دیکھ سکتے ہیں۔ تو اس لیے آپ کو اس چیز کا دھیان کرنا ہوگا کہ آپ اپنی نگاہوں پر ان سے دور رکھیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ نظر کی حفاظت کتنا ضروری ہے، اور یہ تو امہات المومنین ہیں، جب ان کے لیے اس قدر احتیاط برتی جا رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے دوسری حدیث میں آتا ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تفریح کے طور پر ان حبشیوں کی جو ان کی جو مشق تھی اور ان کی جو نیزہ بازی لڑائی تھی وہ اپنی پشت سے دکھائی تھی، لیکن تمام دیگر شرعی تقاضوں کو پورا کیا تھا۔ تو اس سے آج ہمیں دیکھنا ہوگا کہ مرد و خواتین آج موبائل اور سوشل میڈیا اور یہ جتنی بھی چیزیں آ گئی ہیں اس کا بے باکانہ استعمال، اور اس میں کس طرح سے یہ شیطانی چیزیں جو ہمیں اپنی طرف متوجہ کرتی ہیں، ہماری ایمان کی دولت کو ہم سے چھیننا چاہتی ہیں، تو ہمیں اپنی نظر کی حفاظت کرنا ہوگی۔ اور کس طرح سے آج ہر پروڈکٹ یا اشتہارات کو کس طرح سے شیطان نے مزین کر دیا تاکہ انسان کے اعمال کو برباد کر دیا جائے۔ اسی طرح بخاری شریف کی حدیث جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہاتھ کا زنا نامحرم کو پکڑنا ہے، اور آنکھ کا زنا نامحرم کو دیکھنا ہے، اور زبان کا زنا محرم سے بات کرنا۔ اور فرمایا دوسری حدیث کے اندر کہ تم میں سے کسی شخص کے سر میں لوہے کی سوئی چبو دی جائے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ اس عورت کو چھوئے جو اس کے لیے نامحرم ہے۔ ان حدیث سے واضح ہو رہا ہے کہ کس قدر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مذمت ارشاد فرمائی ہے۔ اسی طرح نامحرم سے تنہائی میں ملنے سے بھی منع فرمایا۔ تو ان حدیث سے ہمارے معاشرے کے اندر ان چیزوں کو بھی سمجھنا ہوگا کہ جب نکاح شادی بیاہ سے پہلے ابھی بات طے ہی پا جاتی ہے تو ہمارے ہاں، کیونکہ دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ایک انسان پردے کے احکامات اللہ اس کے دیکھیں پردے کے احکامات کا حکم اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں دیا ہے۔ امہات المومنین جو ہماری مائیں ہیں، جو دنیا کے اندر تمام خواتین سے افضل ہیں، جن کے گھر میں ان کے بستر پر ان کے اس دولت قدہ میں جہاں قرآن کا نزول ہوتا تھا، جب ان کے لیے یہ احکامات ہیں، تو آج کی اس زمانے کی جتنی بھی خواتین ہیں کیا ان کے لیے وہ احکامات نہیں ہیں؟ کیا یہ خواتین امہات المومنین سے افضل ہیں؟ کیا اس معاشرے کے مرد صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جتنا زیادہ انسان تعلیم کے اندر ایجوکیشن میں بڑھتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے دینی احکامات کی اہمیت نہیں رہتی۔ یہ سب کے لیے نہیں ہے۔ اس لیے بات یہ ہے کہ جتنا انسان اللہ کے قریب ہوتا ہے، جتنا وہ علم کے اندر آگے بڑھتا ہے، اس کے دل میں اللہ کا ڈر بڑھنا چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ دین کے احکامات جو واضح ہیں، جن کا قرآن میں اللہ حکم دے رہے ہیں، حدیث میں حکم دے رہے ہیں، انسان اس کو خاطر میں نہ لائے، وہ اس کو اہمیت ہی نہ دے کے دیکھیں یہ آپ لوگوں نے کیا کر دیا کہ بالکل ہی شٹل کاک میں آپ نے بند کر دیا اور اس طرح سے کر دیا۔ جی دیکھیے مولانا صاحب، دنیا تو چاند پہ چلی گئی بھائی، ہم بھی تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور ان کے عملی زندگی پیش کر رہے ہیں جنہوں نے دنیا میں رہ کر چاند کے 2 ٹکڑے کر۔ تو اس لیے جو معاشرے کے اندر یہ کس طرح سے یہ چیزیں ہو گئی کہ نکاح سے پہلے ہی جو ہے وہ انڈرسٹینڈنگ کے لیے ہوٹلنگ کی جائے، وہ بات چیت کی جائے۔ دیکھیں لڑکا اور لڑکی کو جو رشتے کے لیے دیکھنا دکھانا ہے وہ والدین کی موجودگی میں ہے، جو ایک صحابی کے عمل سے ثابت ہے۔
تو اس لیے ان تمام نکاح سے قبل چاہے وہ بات چیت ہے، یہ تمام چیزیں ناجائز اور حرام ہیں۔ تو اس لیے اسلام نے بے پردگی سے بچانے کے جتنے بھی احکامات ہیں ان کو لاگو کیا ہے اور ان کے قوانین طے فرمائے ہیں، تاکہ یہ جو انسان کی آنکھوں کا استعمال ہے وہ درست ہو، اس کی زبان کا استعمال درست ہو، اور وہ شرم و حیا اور عفت اور پاک دامنی کے تمام شرعی تقاضوں کو پورا کرے۔ اسی طرح دیکھیں نا، اصل بات یہ ہے کہ انسان نظر کا استعمال ویسے کرے جیسے شریعت نے حکم دیا ہے۔ اگر یہ انسان اپنے گھر میں داخل ہو رہا ہے، اپنے والدین پر یہ نگاہ ڈال رہا ہے محبت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک حج اور عمرے کے مقبول حج عمرے کا ثواب اس کو مل رہا ہے۔ اس نے یہ گھر میں داخل ہوا، میاں بیوی نے ایک دوسرے کو محبت کی نگاہ سے دیکھا، فرمایا کہ اللہ ان دونوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے کہ یہ کہا جاتا ہے کہ جی کس طرح سے اس بے حیائی اور برائی اور فتنہ فساد کے زمانہ میں کنٹرول کیا جائے۔ تو اصل بد نظری کا علاج یہ ہے کہ سب سے پہلے انسان عزم مصمم کر لے، پکا ارادہ کر لے کہ میں نے اس بات کو ٹھان لیا ہے کہ میں نے اس نظر کو نامحرم پر نہیں ڈالنا، اس کو میں نے وہیں ڈالنا ہے، اس کو میں نے وہاں رکھنا ہے جہاں پہ اللہ نے حکم دی۔ دنیا کے اندر انسان دنیا کے کاموں کے لیے ٹھان لیتا ہے تو انسان وہ کر جاتا ہے۔ تو ایک انسان اگر گناہ سے بچنا چاہتا ہے اور اگر یہ پکا ارادہ کر لے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ جو لوگ ہمارے راستے میں کوشش کرتے ہیں اللہ ان کے راستے آسان فرما دیتے۔ تو اصل دنیا میں نفس پر قابو کرنا ہوگا۔ یہ جو نفس ہے نا، یہ انسان کے قابو میں اگر آ جائے تو پھر جنت اس کے لیے اللہ آسان کر دے گی۔ انسان تصور تو کرے کہ دنیا کے اندر نگاہ غلط استعمال کر کے جہنم کی سختیوں اور عذابوں کو یہ اپنے لیے تیار کر رہا ہے، حالانکہ جہنم کا عذاب اور تکلیف بہت زیادہ سخت ہے، کم نہیں ہے۔ تو اس لیے ایک تو انسان ہمت سے کام لے اور اللہ کی طرف متوجہ ہو اور اللہ سے دعا کرے کہ یا اللہ میں اپنے آپ کو تیری فرما برداری میں لانا چاہتا ہوں، میں اپنی نظر کو درست کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ آپ میری مدد فرما دیجیے۔ اور اس کے لیے ہمارے لیے یوسف علیہ السلام کی مثال موجود ہے قرآن پاک میں۔ اس سال نوجوان کا واقعہ اللہ نے بیان فرمایا، ان کی سیرت ہمارے لیے عملی نمونہ ہے کہ کس طرح انہوں نے زلیخا کے سامنے جب پکا ارادہ کیا تو اللہ نے ان کے لیے ان تالوں کو بھی توڑ ڈالا۔ اور صرف یہی نہیں بلکہ پنگوڑوں میں وہ جو بچہ تھا اس نے بھی یوسف علیہ السلام کے لیے گواہی دی تھی، کیونکہ یہ دنیا کے اندر انسان کہیں بھی ہے، یہ دنیا کے اندر جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ زمین ہے، یہ آسمان ہے، یہ در و دیوار ہیں، یہ درخت ہیں، یہ جانور ہیں، یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ایویڈنس اور وٹنس ہے۔ یہ کیمرے کی آنکھ تو خراب ہو سکتی ہے، دنیا کا سسٹم خراب ہو سکتا ہے، اس میں وائرس اور ایرر آ سکتا ہے، لیکن اللہ کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے، اتنا مضبوط ہے کہ وہ کبھی بھی اس کے اندر خرابی، کمی اور کجی نہیں آ سکتی۔ تو اللہ نے اس طرح پھر کس طرح ان کے لیے گواہی پیش کی، جیسے مریم علیہ السلام کے لیے عیسیٰ علیہ السلام کے زبان سے گواہی پیش کی۔ تو یوسف علیہ السلام کی سیرت کو اپنانا ہوگا، اسی طرح یونس علیہ السلام کے طریقے کو بھی سامنے رکھنا ہوگا کہ آج ایک بات زبانوں پہ نظر آتی ہے کہ دیکھیں زمانے میں تو نا آج پردے پر چلنا، شرم و حیا کے تقاضوں، عفت اور پاک دامنی کو پورا کرنا بڑا مشکل ہو گیا ہے۔ ہر طرف جی قدم قدم پر بے حیائی ہے اور اس کا بازار سرگرم ہے۔ تو دیکھیے یونس علیہ السلام بھی تو مچھلی کی کس قدر تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے، وہ وہاں مایوس نہیں ہوئے، انہوں نے اللہ کو ان تاریکیوں میں پکارا ہے، جس کو اللہ نے قرآن میں بہت سی جگہ بیان فرمایا کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو مختلف روایات میں مختلف آتا ہے کہ کتنے دن وہاں رہے، جیسے ایک حدیث میں 3 دن کا بھی آتا ہے، تو اللہ نے ان کو وہاں سے نجات دی۔
تو آج یہ جو انسان گلا کر رہا ہے نا کہ مجھے موقع نہیں، میں کیسے اس برائی اور اس سے بچ جاؤں، تو یہ انسان بھی اللہ سے اخلاص کے ساتھ دعا کرے، اللہ ضرور اس کے لیے راستے کھول دیں۔ تو شرم و حیا کے تقاضوں کو پورا کرنا اور پردے کے احکامات جو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمائے ہیں، ان کا تعلق لباس کے ساتھ بھی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا کہ اللہ نے تمہارے لیے لباس اتارا ہے، کیونکہ جو لباس ہے یہ اس کو ہم نظر انداز نہیں کر سکتے۔ شریعت نے لباس متعین نہیں کیا، لیکن شریعت نے لباس کے رولز اینڈ ریگولیشن پیش کیے ہیں کہ لباس کس طرح کا ہونا چاہیے۔ لباس کا دیکھیں بنیادی جو مقصد اور پرپز ہے وہ ستر کا ڈھانپنا اور چھپانا ہے، ستر کا چھپانا ہے۔ مرد کا جو ستر ہے وہ ناف سے لے کر گھٹنے کی نچلی ہڈی تک ہے، اور عورت کا ستر اس کا پورا جسم ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ لباس جو ہے یہ عیب سے پاک ہونا چاہیے۔ شریعت نے جو اس کے اصول دی، مثلاً کیسے اصول؟ ایک تو یہ کہ لباس اس نہ تو چھوٹا ہو، مطلب اتنا چھوٹا لباس ہے کہ وہ شریعت کے مقرر کردہ ستر کو پورا ہی نہیں کر پا رہا، تو یہ اس لباس میں عیب ہے، عیب دار ہے۔ اسی طرح لباس جو ہے وہ اصل بات معلوم کیا ہوگی کہ ستر ڈھانپنا ہے۔ اسی طرح لباس چست نہیں ہونا چاہیے، اس میں اس قدر فٹنگ نہیں ہونی چاہیے کہ جس سے جسم کی شیپ واضح ہو جائے۔ اور تیسرا عیب لباس کا یہ ہے کہ لباس اس قدر باریک نہ ہو کہ جس سے جسم نظر آئے، جسم جھلکے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے، فرمایا کہ قرب قیامت میں خواتین لباس کے باوجود بے لباس ہوں گی، اور فرمایا کہ دوسری حدیث میں آتا ہے کہ وہ خواتین جو اس طرح کا لباس پہننے والے ہوں گی، جنت تو کیا، جنت کی خوشبو سے بھی محروم ہو جائے گی۔ حالانکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ 500 سال کی مسافت سے بھی آئے گی۔ تو یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے کہ آج ہم ٹرینڈ، فیشن اور مختلف پارٹیز، فنکشنز کے نام پر کس طرح کا لباس، اس میں مرد بھی ذمہ دار ہیں، خواتین بھی ذمہ دار ہیں، کہ کس طرح کا لباس پہنا کر ہم لے کر جاتے ہیں، اور اس لباس جو دنیا میں تھوڑی سی واہ واہ اور تھوڑا سا بڑھاوا، دکھلاوا، نمائش، نمود، اسی کی خاطر انسان آخرت کی، جنت کی خوشبو سے محروم ہو رہا ہے۔ یہ سوچنا ہوگا کہ شیطان ہمارے لیے کس قدر ہمیں دھوکے کے سودے کی طرف لے کے جا رہا ہے، تو اس سے توبہ کرنا ہوگی۔ تو اس لیے جو ہے وہ معلوم کیا ہوا کہ لباس جو ہے اس میں ستر کو چھپایا جائے، اور پردے کے احکامات میں مردوں کے متعلق جو احکامات دیے گئے کہ نگاہوں کی حفاظت کرے، اور جو ہے وہ جیسے فرمایا کہ فَاسْأَلُوا مِنْ وَرَاءِ الْحِجَابِ، اگر کوئی خواتین سے سوال کرنا ہے تو پردے کے پیچھے سے کریں۔ اور اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بھی یہی تھا، یہ حکم دراصل تو امہات المومنین کے لیے تھا، اور عمومی طور پر تمام خواتین جو قیامت تک کے لیے آنے والی ہیں۔ اور پھر خواتین کو کیا حکم دیا سورہ احزاب کے اندر اللہ تعالیٰ نے، کہ وہ لوچ دار لہجہ نہ اپنائیں، یعنی بڑی نرمی سے نہ بات کریں کہ جس کی بنا پر شیطان ان کے دل میں مرض اور برائی پیدا کر دے۔ تو اس لیے بات چیت میں بھی گریز کرنا ہوگا غیر محرموں سے، اور لباس کے شرعی اصولوں کو بھی پورا کرنا ہوگا۔ تو جتنے بھی اسلام نے پردے کے متعلق اصول دیے ہیں ان احکامات کو عملی زندگی میں لانا ہوگا۔ اور اصل چیز یہی ہے کہ انسان اپنے نفس کو آمادہ کرے کہ تیری جو نجات ہے وہ شریعت کی اتباع میں ہی ہے، کیونکہ اصل میں دین اتباع کا نام ہے۔ انسان عملی طور پر اپنی زندگی کے اندر ایک چیز کے بارے میں اس کو معلوم نہیں تھا، لیکن جب اس کو معلوم ہو گیا اس کی سزا اب ڈبل ہے،
اس لیے گزشتہ پر انسان توبہ کرے اور آئندہ کے لیے یہ ارادہ کر لے کہ میں نے آئندہ عفت و پاک دامنی اور شرم و حیا کے شرعی تقاضوں کو پورا کرنا ہے. میں نے بحیثیت مرد ہوتے ہوئے اور خواتین ہوتے ہوئے تمام پردے کے احکامات کو پورا کرنا ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. یا اللہ سب کا سننا بیٹھنا قبول فرما، اپنی رضا کا ذریعہ بنا. یا اللہ جو کچھ کہا گیا سنا گیا یا اللہ عملی زندگی میں یا اللہ اپنانے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پوری دنیا میں پورے عالم میں حیا کو عام فرما، بے حیائی کو یا اللہ ختم فرما. یا اللہ پوری دنیا کے اندر ہدایت کو عام فرما دیجئے، اسلام کو عالی فرما دیجئے. تمام دینی مراکز مساجد خانقاہوں کی حفاظت فرمائیے. یا اللہ جتنے بھی خاص طور پر ہمارے سنہ سرکل کے جتنے بھی آباء مرد و خواتین بہنیں مائیں بیٹیاں یا اللہ اس مسائی جمیلہ میں لگے ہوئے ہیں اور جو جتنے بھی لوگ جس انداز میں ان کا تعاون کرنے والے ہیں یا اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما دیجئے. یا اللہ ان کو بہترین جزا خیر عطا فرما دیجئے. یا اللہ یہ مہمان رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کرنے والے ہیں یا اللہ تیرے دین کی خدمت کرنے والے ہیں. یا اللہ یا اللہ ان کو اعلیٰ درجے میں قبول فرما لیجئے. اور خصوصی طور پہ دعا فرمائے ہمارے وفاق و مدارس العربیہ کے صدر ڈاکٹر رزاق سکندر جو انتقال کر گئے. یا اللہ مرحوم کی بخش و مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما، پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ہمارے یہاں پوری دنیا میں پاکستان میں جہاں بھی جتنا بھی مدارس کا جال ہے، جتنا بھی ان کے یا اللہ انتظامات چل رہے ہیں یا اللہ ان کو ہر قسم کی سازشوں سے یا اللہ ہر قسم کے حاسدین سے حسد سے ان کی حفاظت فرما. یا اللہ پھر عرض کرتے ہیں یا اللہ اس پڑھنے پڑھانے کے سلسلے کو قبول فرما. یا اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما، سب کے بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. یا اللہ سب کی دلی تمناؤں کو پورا فرما. یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں یا اللہ حلال والا کشادہ روزگار نصیب فرما. یا اللہ جو لوگ رشتوں کی تلاش میں ہیں ان کے بچے بچیوں کو نیک سال جوڑ نصیب فرما. جو بے اولاد ہیں نیک سال اولاد نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.